اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر اللہ، شہر العبادت، شہر المواسات اور شہر الطہور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ خدا آپ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور آپ سب کو اجر اجزل عنایت فرمائے۔ عزیزان من، رمضان کا مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور یہ مقدس مہینہ اس لیے آیا ہے کہ ہم سب خدا پروردگار جسے ہم کہتے ہیں، وحدہ لا شریک جسے کہتے ہیں، ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے، ہم مرزوق ہیں وہ رازق ہے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں چلتے ہیں، اس کا شکر ادا کریں کہ پروردگار ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے سید الشہور ہمارے لیے قرار دیا ہے، سید الشہور کو تو نے ہمارے لیے قرار دیا ہے، اور اس مہینے کو تو نے شہر المواسات بھی کہا ہے۔ شہر المواسات اس مہینے کو کہا جاتا ہے۔ شہر المواسات کیا چیز ہے؟ بھائی چارگی کا مہینہ، محبت کا مہینہ، چیریٹی کا مہینہ، کار خیر کا مہینہ، ایک دوسرے کو لک آفٹر کرنے کا مہینہ، ایک دوسرے کو خیال کرنے کا مہینہ۔ رمضان اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف کھلائیں پلائیں اور دوسروں کا خیال نہ کریں۔ رمضان اس لیے آتا ہے کہ اگر بھوک کا احساس ہمیں ہے تو ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہیں کوئی پور، کوئی اورفنس، کوئی یتیم تو نہیں ہے کہ اس کے ہاں غذا کا انتظام نہ ہو۔ ہمارے بچے تو صحیح سے غذا کھا رہے ہوں بٹ کسی یتیم کے دہن میں لقمہ حیات نہ جائے، تو ہمیں اس پر سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ اسلام اور شریعت اس چیز کی طرف انسان کو مسلسل دعوت فکر دیتی ہے شریعت، اور یہ اس طرف ترغیب دلاتی ہے شریعت اور دین ہمارا کہ ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کریں، جیران کا خیال کریں، پڑوسیوں کا خیال کریں، عزیز و اقارب کا خیال کریں، اور بہترین کانسیپٹ محبت کا اور اخلاق کا، مواسات کا ہم پیش کریں۔ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے کسی کو ستایا ہے، کسی کو ہرٹ کیا ہے، تو صرف میسج کے ذریعے، واٹس ایپ کے میسج کے ذریعے سے ہم اس سے معافی نہ مانگیں۔ پھر کیسے معافی مانگیں؟ کال کر لیجئے، کال کر لیجئے، چھوٹے نہیں ہو جائیں گے آپ۔ ایگو کو اپنے ڈیلیٹ کر دیجئے، غرور کو ختم کر لیجئے اور کال کر لیجئے، اور کال کر کے معافی مانگ لیجئے، یا خود جا کے مل لیجئے، معافی مانگ لیجئے، کیونکہ یہ مہینہ مقدس مہینہ ہے جو برکات لے کر آیا ہے، خیرات لے کر آیا ہے، محبتیں لے کر آیا ہے۔ تو یہ شہر المواسات اس لیے ہے، اور اس مہینے کو شہر البرکہ بھی کہا گیا ہے۔ What does it mean شہر البرکہ؟ برکہ کیا چیز ہے؟ برکتوں سے مملو مہینہ۔ ابواب رحمت کو پروردگار کھول دیتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں پروردگار عالم باب نہیں، ابواب رحمت کو مفتوح کر دیتا ہے۔ ابواب رحمت کو مفتوح کر دیتا ہے، رحمت کے ڈورز کو اوپن کر دیتا ہے، اور جہنم کے ابواب کو بند کر دیتا ہے۔ تو وہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان کھلے ہوئے دروازوں سے قصد فیض کرے نا، کھلے ہوئے دروازوں سے قصد فیض کرے، اور بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ گزر جائے اور خود کو جنت کی طرف نہ لے جا سکے بلکہ باب جہنم کی طرف لے کر جائے۔ So we have to understand what is the actual message of Ramadan. What is the actual message of Ramadan? We have to understand. رمضان میسج لے کر آیا ہے، رمضان انقلاب کے لیے آیا ہے، رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنے اندر ایک چینج، ایک تبدیلی، ایک انقلاب لے کر آئیں۔ عزیزان مان، شہر البرکت، برکت کا مہینہ، صرف اپنے گھر میں ہم برکت، اپنے بارے میں صرف سوچیں نہیں۔ عزیزان مان، اگر یہ برکتوں کا مہینہ ہے، خود پروردگار عالم ہماری ضیافت فرما رہا ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں، یہ شہر رمضان میں ہم اس کے مہمان ہیں، تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اگر خدا پروردگار عالم ہمارا خیال کر رہا ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں، ہمیں غذا دے رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کا خیال کریں، اپنے عزیز و اقارب کا خیال کریں، نیڈی افراد کا خیال کریں، محتاج کا خیال کریں، ضرورت مندوں کا خیال کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، کیونکہ یہ برکت سے مملو مہینہ ہے۔ لہذا ہمیں اس برکات رمضان سے مکمل قصد فیض کرنا چاہیے۔ عزیزان من، اس کو شہر الاستغفار بھی کہا جاتا ہے۔
اس مہینے کو شہر الاستغفار بھی کہا جاتا ہے. What does it mean شہر الاستغفار؟ استغفار کا مہینہ. استغفار کا مہینہ یعنی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم کو استغفار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ معافی مانگنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ خدا سے استغفار کرنا چاہیے. آپ پڑھتے ہیں نا دعائے کمیل، مسلسل پڑھتے ہیں. دعائے کمیل میں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. پالنے والے کچھ میرے ایسے بھی گناہ ہیں جن کی وجہ سے دعا مستجاب نہیں ہوتی. دعا مستجاب نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب کرنا چاہتا ہے، بٹ کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی بنیاد پر ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم. پالنے والے کچھ ایسے بھی میرے گناہ ہیں جن کی وجہ سے نقم کا نزول ہوتا ہے. نقم کا نزول ہوتا ہے. نقم کیا چیز ہے؟ بلیات سماوی کو نقم کہا جاتا ہے. What does it mean؟ یعنی خدا ہم پر مصیبت اور نقم کو، بلیات کو نازل نہیں کرنا چاہتا، بٹ ہماری گناہ ہیں، ہمارے گناہ ہیں جن کی بنیاد پر عذاب ہم پر ہوتا ہے، نقم کا نزول ہوتا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء دعائے کمیل کا جملہ ہے، اور شب جمعہ پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے. کیا ہے جملہ؟ پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلا کا نزول ہوتا ہے. بلا کا نزول ہوتا ہے، جی ہاں، بلا نازل ہوتی. کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے. یعنی ہمارے ہی کچھ ایسے گناہ جس کی وجہ سے بلا کا نزول ہوتا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، یعنی خدا بلا ہم پر نازل نہیں کرنا چاہتا، بٹ ہمارے گناہ ہیں، گناہوں کی بنیاد پر ہمارے اوپر بلا اور مصیبت نازل ہوتی ہے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ بلا، یہ مصیبت کیوں آتی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. پالنے والے کچھ میرے ایسے بھی گناہ ہیں، کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہماری نعمتیں بدل جاتی ہیں. یعنی کوئی شخص صاحب نعمت تھا، دولت تھی، بیٹے تھے، سب کچھ پروردگار نے دیا تھا. اچانک آپ نے دیکھا اس کی حالت چینج ہو گئی، تبدیلی اس کے اندر آ گئی. کیا ہوا؟ بیٹا بھی نہیں ہے، خدا نخواستہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. دولت تھی مسلوب ہو گئی. وجہ کیا ہوئی؟ دعائے کمیل کا جملہ سمجھ لیجئے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. پالنے والے کچھ میرے ایسے بھی گناہ ہیں، ایسے بھی گناہ ہیں جن کی وجہ سے میری نعمت بدل گئی، نعمت عذاب میں تبدیل ہو گئی. اللہ اکبر. تو ہمیں گناہوں سے روکنا ہے. یہ مہینہ خود کو گناہ سے روکنے کے لیے ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم تنزل البلاء. یہ جو دعا ہے اس پر غور کریں. یعنی ہمارے گناہ ہے جس کی وجہ سے نقم اور بلا ہمارے گناہ کی وجہ سے. لہذا ہم خود کو گناہوں سے روکیں، اور خصوصی طور پر رمضان کے اس شہر اللہ میں ہم عہد کریں خدا سے، پروردگار سے، پروردگار تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.